سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر، آپ کے ملفوظات عالیہ پر جو آپ نے امت کو عطا فرمائے ہیں، ہمارا درس چل رہا تھا۔ پچھلے اتوار یہ بات گزری تھی کہ اے میری قوم، اسلام رو رہا ہے، اسلام ان فاسقوں، ان فاجروں، ان بدعتیوں اور علماء اور صوفیاء کا جھوٹا لباس اوڑھنے والوں سے، جھوٹے دعوے داروں سے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پناہ طلب کر رہا ہے۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات کی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی نے، اور جو اس وقت حالت ہے وہ تو اگر آپ ہوتے تو پتہ نہیں کس قدر آپ فتویٰ لگا دیتے اس زمانے کے جو 2 نمبر لوگ ہیں ان پر، کیونکہ آپ بہت زیادہ سخت طبیعت کے بندے تھے۔ کسی صورت کسی حال میں بھی رعایت والا سسٹم آپ کے پاس تھا ہی نہیں، جلالی سید تھے سادہ لفظوں میں۔ تو اسی جو آپ کا جملہ چل رہا تھا، آدھا ہم نے وہ جملہ پچھلے اتوار عرض کیا۔ اگلا فرمایا کہ میری قوم کے بندے تو کتنا سنگ دل ہو گیا۔ سنگ پتھر کو کہتے، پتھر دل ہو گیا۔ مثال کیسی پیاری دی، جملے غور سے سننے والے۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی وقت کی قوم کو فرما رہے ہیں۔ پھر میں جملہ دہرا دوں، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی وقت کی جو سامنے قوم بیٹھی تھی ان کو فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، میری جرت بھی نہیں ہے یہ جملے بولنے کی۔ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے زمانے کی قوم کو۔ آپ میں سے جس کو سمجھ آئے تو اتنا سمجھنا ہے ہمیں بھی نصیحت کی ہے، نہ آئے تو اس کو چھوڑ دینا، الٹا نہیں لینا۔ فرمایا ہے میری قوم کہ لوگو تم کتنے سنگ دل ہو۔ فرمایا جو کتا ہے نا، کیا فرمایا؟ جناب عبدالقادر جیلانی رضی اللہ، وہ پوری طاقت پورے اخلاص کے ساتھ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ انسان کے لیے تو ویسے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اگلے نے مثال دی ہے، اور اس کو ہر بندہ ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ کہا کہ جو کتا ہے اپنے مالک کے لیے پوری طاقت کے ساتھ وفا، وہ جتنا مرضی بھوکا ہو، وہ کتا جتنا، جب اس کا مالک شکار بھی اس کو چھوڑتا ہے
وہ اس سے ایک چھوٹا سا پیس بھی نہیں کھاتا۔ قرآن میں ان کتوں کا باقاعدہ ذکر ہے جن کو علم دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا جو شریعت کے شرائط کے ساتھ سکھایا ہوا ہو۔ جن کتوں کا ذکر قرآن میں ہے اس شرط کی بات میں کر رہا ہوں، ہر کتے کی بات نہیں ہو رہی۔ تکبیر پڑھ کے اس کو چھوڑا گیا اور مالک کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا۔ بہت ساری شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سے خود نہ کھائے، اس میں سے خود، تو وہ جانور حلال ہوتا ہے، وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، کیونکہ تکبیر پڑھ کے چھوڑا گیا۔ ہر کتے کی بات نہیں ہے جو شرائط کے اوپر اتریں گے۔ تو شیخ نے بھی اسی کتے کا ذکر کیا، فرمایا جتنا مرضی بھوکا ہوتا ہے، حالانکہ کتے کا کام ہی ہے گوشت کو کھانا، لیکن وہ اپنے مالک کے ساتھ پورا وفادار، وہ خود بھوک پیاس جو مرضی اس کے ساتھ، شکار اپنے مالک کے لیے روک کے رکھتا ہے، اپنے مالک کی کھیتی باڑی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مالک کے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ مالک ساری رات سوتا ہے اور کہا وہ اس کی چار دیواری کے ارد گرد جاگ کے رات گزارتا ہے، کتا۔ اور اتنے جملے بولنے کے بعد پوچھا اے میری قوم یہ بتاؤ کہ مالک اس کو دیتا کیا ہے؟ جواب ملا جی چند لقمے روٹی کے، چند لقمے۔ کہا مالک اس کو کیا دیتا ہے؟ جی چند لقمے۔ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے، مجھے بھی پتہ، یہ کوئی سمجھنے والی کوئی بریکی کی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی کسی ماہر کے پاس جانا پڑے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کتے کو تھوڑی بہت ہی روٹی، اور وہ بھی کون سی جو بچ جاتی ہے، جو کسی کھاتے میں نہیں شمار ہوتی، وہی اس کو ڈال دیتے، وہی اس کو ڈال دیتے۔ کہا تو نے کبھی سوچا؟ اب پلٹے ہیں پھر اپنی قوم کی جانب۔ ایک جانے کہا یہ ایک جانور ہے جس کو تو بھی کہتے یار کتا، یعنی ایک حقیر سی چیز سمجھا جاتا ہے کہ جس کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اس کا مالک اس کو چند لقمے، اور وہ اپنے مالک کا کس قدر وفادار ہے۔ اب پلٹے شیخ اپنی قوم کی جانب، کہا ذرا بتانا تجھے تیرا مالک کتنا نعمتیں دے رہا ہے، تو اپنے مالک کی کتنی نعمتیں کھاتا ہے، تجھے مالک ایک دو لقمہ نہیں دیتا؟ اور اگر 24 گھنٹے میں تیرا مالک تجھے ایک دو لقمہ دے، شاید پتہ نہیں تو کیا سے کیا بول دے۔ ہمارے زمانے میں اس جملے کو سننا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یہاں تو کھا کھا کے تھک جاتے پھر بھی بچا پڑا ہے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں گلے اور شکوے، فلاں کو اتنا دے دیے ہمیں یہیں تک رکھا ہوا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کو اتنا مل جاتا تو پتہ نہیں آپ جہنم کی کس وادی تک پہنچے ہوتے، آپ کو کیا پتا؟ مالک تو آپ سے احسان چاہتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان میں سے ہر امت کے لیے کچھ چیزیں فتنہ ہوتی ہیں۔ فرمایا میری امت کے لیے جو چیزیں فتنہ ہیں ان میں سر فہرست جو چیز کھڑی ہے وہ مال ہے۔ اور دیکھ لو آج مال کی وجہ سے کس قدر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، رشوت مال کی وجہ سے، سود مال کی وجہ سے، حرام کمائیاں مال کی وجہ سے، دھوکہ مال کی وجہ سے، فراڈ مال کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی جیسی لعنت مال کی، دودھ میں پانی جیسی لعنت، بلکہ اب تو پتہ نہیں کیا کیا لعنت۔ وہ تو زمانہ ہی گزر گیا کہ جب صرف پانی ہوتا تھا، چلو اتنا سمجھتے نا کہ خالص دودھ نہیں ہے، صحت کو نقصان تو نہیں دیتا تھا۔ اب تو وہ کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار یہ انسانی درندے ہیں جو دودھ بیچ رہے ہیں، جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کی بات ہوگی، جو ایسا کام کر رہے ہیں وہ انسانی شکل میں ایک درندہ ہے، بھیڑیا ہے، جو دوسرے انسانوں کی صحت کے ساتھ کھیلتا ہے صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے۔ یہی صورت بنے گی نا۔
اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یار میں نے کتنا بڑا ظلم کیا. روزانہ اس زہریلی چیز کو کتنے بچے پیتے ہوں گے, کتنی چھوٹی چھوٹی ننھی بچیاں پیتی ہوں گی, کتنے بزرگ, کتنے بھائی اور بہنیں روزانہ پیتے ہیں. میں کیا ملا کے دے رہا ہوں؟ اس ظالم نے سوچا ہی نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ میرا مال بڑھ جائے. فتنہ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ہے, تب ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے حدیث پہ عمل چھوڑ دیا. حدیث مبارکہ تھی نا, دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو ہمیشہ دیکھتے رہنا, تم کبھی بھی اپنے رب کے ناشکرے نہیں بنو گے. جو تمہاری مالی کیفیت ہے نا, کسی بھی حالت میں, کپڑے ہیں, سواری ہے, مکان ہے, کھانا ہے, پینا ہے, شادی ہے, غم, کسی بھی فرمایا اپنے سے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے رب کا ناشکرہ نہیں بنے گا. اور فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق بننے کی کوشش کرنی ہے, تو فسق و فجور سے نکل جائے گا. ہم نے معاملہ الٹ کر دیا. دنیا میں ہمیں حکم تھا اپنے سے, ہم نے اوپر والوں پہ نگاہیں رکھی ہوئی. فلاں یہ ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے, فلاں نے یوں کیا ہے, فلاں نے فلاں فنکشن میں یہ اور یہ کیا. میں مثالیں دینے سے قاصر, آپ کو پتہ ہی ہے. اور دین کے معاملے میں ہم نے اپنے سے دیکھنا اوپر والوں کو تھا کہ انہوں نے 10 بندوں کو شراب پلائی ہے تو 100 کو تو پلانی چاہیے, پتہ تو چلے ہمارا بھی ولیمہ ہوا. ان کے گھر اگر 2 گھنٹے لعنت چلتی ہے یہ دو نظارہ کہ ہمارے گھر کم از کم 10 گھنٹے تو چلے, ہم کوئی ان سے نیچے تھوڑی ہے. اور آج آ کے فلاں امام صاحب کے گھر نہیں چلتی فلمیں ڈرامے, تو امام کون سا ہمارے لیے حجت آ گیا ہے؟ اگر امام لعنت اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی شروع ہو جائیں. فلاں امام صاحب کی بیٹی نہیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی. رب کعبہ کی قسم ہے, جس امام صاحب کا فعل رسول پاک کی شریعت کے خلاف ہے وہ مسلمانوں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت رسول پاک کی شریعت ہے. پیر صاحب یہ دیکھتے ہیں, پیر صاحب وہ کرتے ہیں, اور پیر صاحب جو جہنم جا رہے ہیں آپ نے بھی اس کی اتباع میں جہنم جانا ہے. یہ چیزیں آج ہمیں ملی ہوئی ہیں. اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ دین میں اپنے سے ہم نے نیچے والوں کو دیکھا اور رکھا ان کو ہے جو خود 2 نمبر ہے. ایسا امام 2 نمبر ہوگا, ایسا امام جس کا کردار رسول پاک کی شریعت کے, اس کے پیچھے تو قبلہ نماز نہیں ہوتی, آپ نے اس کو بنا دیا ہے اپنا جناب والا حجت. آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کی مسجد کا امام گانے باجے سنتا ہے, آپ کو پتا ہو, یقین جانے آپ کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو شریعت نے اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے تو نماز پڑھانے کے قابل ہے. اگر چھپا ہوا ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا. لیکن جب آپ کو پتا ہے پھر آپ اس کے پیچھے نماز آپ کی نہیں ہوگی. اور ہم نے اسی کو اللہ کے معاملے میں حجت بنا لیا ہے. امام صاحب بھی تو یہی کرتے. تو جیسے میں کیا جملے بولوں, جملے پھر ایسے ویسے آ جاتے ہیں, ظاہر ہے کرتوت ہی ایسے رہ گئے. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں کہ یہ مصلی رسول ہے. میں اس پہ ایک بات آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہیں. گنگول شریف کو ہاتھ میں ایک دربار ہے, حضور والا کے شیخ اکمل نے آپ کو پہلی ملاقات میں, ابھی آئے نہیں تھے, یعنی شیخ اندر ہے, آپ کے شیخ شمس الاولیاء, بدر الاولیاء, سراج الاولیاء, جتنے لقب تو کم ہے وہ ہستی اتنی اونچی ہے. آپ کو زندہ پیر کیوں کہتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک ذکر کر رہا ہوں. شمس الاولیاء محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ اکمل ہیں. آپ مرید ہونے کی غرض سے گئے, ابھی باہر تھے. جملے سننا,
اندر سے آواز آتی ہے، او زندہ پیر جلدی آ، 100 سال سے ہم تیرے منتظر بیٹھے۔ یہ لقب آپ کے شیخ نے دیا، آج پوری دنیا میں زندہ پیر اور زندہ پیر ہو رہی ہے۔ مصلی رسول کا ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ گھمگھول شریف کے اعلی حضرت زندہ پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں صدر ایوب نے ایک جنرل کو بھیجا، کہ اس وقت کی بات ہے جب جن آستانوں پہ نا حکومت کو کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا، ان میں سے گھمگھول شریف بھی تھا۔ صدر ایوب نے میٹنگ بلائی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب محکمہ اوقاف کا وجود مہاراج وجود میں آیا تھا، اور میٹنگ میں طے پایا یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں نا، ہر وقت ہی لنگر جاری ہے، جو جس طرح کی مسائل مالی معیشت میں جو لے کے آتا ہے یہاں سے حل ہوتے ہیں، ضرور کوئی جعلی کرنسی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ یہ میٹنگ طے پائی تھی، صدر ایوب کے جنرلوں نے اس کو کہا۔ اس نے ایک جنرل جس کا نام اس کتاب میں لکھا تھا حق نواز، اس کو بھیجا، جاؤ اور وہاں ان کو کہو جی یہ ہمارے حوالے کرو، اس کو ہم چلائیں گے، آپ کے پاس لگتا ہے کوئی کرنسی کی جعلی فیکٹری ہے۔ اور حضور والے زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اکثر۔ میں نے ایک جملہ بولا، مجھے اس پہ بہت سارے اولیاء کی سیرت ہے، لیکن آپ نے جو یہاں جملے بولے تھے نا، وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے، اس لیے میں گھمگھول شریف کی طرح منتقل ہوا۔ آپ اپنی عبادات اور ریاضات میں تشریف فرمائیں، بھلے وقت کا بادشاہ آیا تو اپنی جگہ کھڑا رہے، کیونکہ مردوں کی علامت ہی یہی ہے، وہ بادشاہوں کو نہیں جھکتے، وہ مصطفیٰ کریم کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ کھڑا رہے، فراغت ہوگی تو بات کرے گا۔ جب آپ نے چاہا چلو اس کو ٹائم دوں، اور آپ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کو ٹائم دینا ضروری ہے، ابھی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ آ گئے، صدر ایوب کا آرڈر لائے ہوں، جی جو بات ہے وہ بات کر، جو بات ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا دار جو دنیا کے کتے ہیں نا، ان کو ایک عام کتا ہوتا ہے بازاری، اتنی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ کہا تو نے جو بات کرنی ہے بات کر۔ کہا جی ہماری میٹنگ میں طے پہ ہے کہ ہر وقت لنگر چلتا ہے، ہر بندے کی یہاں مالی معاملت بھی ہوتی ہے، فلاں 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 مسائل، یہ آپ کا آستانہ صدر ایوب کہہ رہے ہیں ہماری تحویل میں چلے گا، اس کو ہم چلائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی کرنسی کی جعلی فیکٹری ہے؟ آپ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ایسی مسلح پہ آپ تشریف فرماتے ہیں۔ اب میری طرف غور کرنا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا کام ہی چٹائیاں اور مسلوں پہ ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ پڑھو نا بزرگان دین کی سیرت، آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب کو راضی کیا۔ آپ نے فرمایا جا کے اس صدر کو کہہ دے ہم اپنا آستانہ تمہاری تحویل میں نہیں دے سکتے، ہم اپنا آستانہ تمہاری تحویل میں، باقی رہا تمہارا یہ اعتراض کہ ہمارے پاس کرنسی کی کوئی جعلی فیکٹری ہے۔ کرنسی کی فیکٹری تو ہے، لیکن تعبیر کرنے میں تم سے غلطی ہو گئی ہے، تعبیر کرنے میں تم سے۔ پھر اشارہ کرتے ہیں جس مسلح پہ آپ تشریف فرماتے ہیں زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا سونا جنت یہ مسلح رسول ہے۔ آپ سمجھ آئیے میں کیوں اس طرف گیا تھا، یہ مسلح رسول ہے، اور میں رسول پاک کا سچا خادم ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی اسی ایک مقصد پہ لگا دی ہے کہ میں مسلح رسول کا محافظ ہوں، میں مسلح رسول کی عبادت کروں گا، ساری دنیا ہٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے وہی کیا ہے جس میں میرا رب راضی رہا، جو مصطفیٰ کی سیرت تھی۔ میں اس مسلح رسول کا وارث ہوں، میں نے اپنا سب کچھ تن من دھن مسلح رسول کی عبادت پہ قربان کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو سمجھ
سمجھ کہ یہ مصلی امامت کس قدر اونچی چیز کا نام ہے. رب کا ایک بہت بڑا ولی، عاشق رسول، نائب رسول، اتم مظہر رسول، زندہ پیر گھمگول شریف کے کلمات سے. اور ایسے نہیں ہے نظام، اب وقت کے عظیم مفتی اعظم ہیں. آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے مشکل سے مشکل فقہی مسئلہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا، او زمانے والے جس مسئلے سے عاجز آ جاتے. یہ تو مفتیوں کو پتا ہے نا، ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں وقت کا مفتی بھی عاجز بیٹھا ہوتا ہے، اور فقہا آپ کی جانب رجوع کرتے. ایسے ہی سوال ختم ہوتا، کتاب والے نے لکھا آپ ایسے جواب دیتے جیسے پہاڑ نہیں، پہاڑ اس کو بندہ پانی بنا کے بہا دے. یعنی ایک عام بندے کو سمجھ آ جاتا. وقت کے اتنے بڑے فقیہ اور مفتی اعظم تھے. کون؟ زندہ پیر گھمگول شریف والے. فرمایا میں نے سب کچھ اس مصلی رسول کی حفاظت پہ کیا کیا ہے. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے پاس کرنسی کہاں سے آتی ہے. تمہیں تعبیر میں غلطی ہو گئی ہے. اب جملے سننے کے قابل ہے. زندہ پیر کا عقیدہ بھی دیکھو، گھمگول شریف والوں کا عقیدہ بھی. کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رب نے سارے خزانے مصطفیٰ کو دیے؟ تمہیں نہیں پتا رب کی سارے خزانوں کا مالک مصطفیٰ ہے، اور میں نے سب کچھ مصطفیٰ کریم کے مصلی کی حفاظت پہ قربان کر دیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا جب کوئی ان کی بارگاہ میں اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو مصطفیٰ اپنے غلاموں کو فرماتے ہیں میرے پاس رب کے خزانے ہیں، اب تمہیں بھی اجازت ہے جتنا چاہو کھلے ہیں لے سکتے ہیں. فرما فقیر تو اس منصب پہ بیٹھا ہے. بس ایسے ہی گھمگول شریف کی ہستی نے ایسے ہی مصلی کا تھوڑا سا کونا اٹھایا. یوں فرمایا میں تجھے دکھا رہا ہوں میری کرنسی کی فیکٹری کہاں سے آتی ہے. تم نے سمجھا کہ کوہاٹ میں نے کرنسی کھول رکھی ہے کوئی فیکٹری. میری کرنسی کی فیکٹری کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. ایسے ہی تھوڑا سا مصلی اٹھایا. ایسے ہی فرمایا دیکھو جنرل، جا کے اپنے صدر کو بھی جا کے بتا مجھے کرنسی کہاں سے پہنچتی ہے. تو جیسے آپ نے مصلی اٹھایا وہ جنرل حق نواز بے ہوش ہو کے قدم میں گر پڑتا ہے. کتنی دیر کے بعد مریدوں اور خلفاء اور شاگردوں نے اٹھایا اور دور لے گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ مصلی رسول ہے. خیریت ہے اے حق نواز؟ آپ تو کسی اور مقصد کو آئے تھے، نظام کچھ اور ہی ہو گئے. آپ تو آئے تھے انہیں ختم کر کے اپنی تحویل میں لینے کے لیے، اور خود ان کے قدموں میں بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہو. کہا نہ پوچھو میں نے کیا دیکھا. انہوں نے کہا اب تو بتانا پڑے گا. پہلے شاید نہ آپ تو تجسس بڑھ گیا. نہ پوچھو میں نے. مصلی رسول سے بات چلی ہے. آج ہر نتھو خیرہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے. آج جس کا کردار یہودیت اور عیسائیت پہ، وہ بھی مصلی رسول کا وارث بنا بیٹھا ہے. آج جس کو جناب والا نماز اور وضو کا پتہ نہیں ہے، وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھانے والا ہے. پوچھو جن لوگوں کو پتہ تھا مصلی رسول کی اہمیت کا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ لازمی پوچھیں گے، بتا دو. کیا تھے؟ کہا یار حضور والا نے زندہ پیر نے جیسے تھوڑا سا کونا اٹھایا نا تو میری جہاں تک نگاہ گئی. کونا تو اتنا ہی ہوتا ہے، کونا تو 2-4 انچ کا ہی ہوتا ہے. اور جنرل کیا جملے بول رہے ہیں میری جہاں تک. اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوچنا یہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. اللہ جانے کہ جن کی یہ ساری سخاوت ہے وہ مصطفیٰ کتنے اونچے ہیں. کہا کہ میری جہاں تک نگاہ گئی. لوگوں نے کہا پھر کیا دیکھا؟ تجسس بڑھ گیا. کہا میں نے لمبی لمبی گاڑیاں دیکھی، لمبی لمبی گاڑیاں دیکھی. ان کے اوپر کیا تھا؟ کیا ان کے اوپر کرنسی ہی کرنسی تھی؟ لوگوں نے کہا بس. کہا نہیں، اس سے بڑی چیز دیکھی. ان گاڑیوں کے ارد گرد جہاں تک میری نگاہ پہنچتی تھی میں نے جو دیکھا سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی تھی. تو میں بے ہوش نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور آپ نے مصلی کی اس کونے کو واپس رکھا. فرمایا یہ خزانے مصطفیٰ کے ہیں.
مصطفیٰ نے فقیر کو اجازت دی ہے میری کرنسی فیکٹری مدینہ منورہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مصلی رسول کی اہمیت پوچھنی ہے تو بزرگان دین سے پوچھیں، مصلی رسول کی اہمیت پوچھنی ہے تو جن کو اللہ نے علم عطا فرمائے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں۔ جہلوں کو کیا پتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ انہوں نے تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، انہوں نے تو مصلی رسول اور منبر رسول کو مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، دیکھو پلٹو کہ یہ بڑا اہم منصب ہے، ہر بندے کو یہاں نہ کھڑا ہونے دیا کرو، جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو، جو کھڑے ہونے کے قابل ہے اسی کو آگے کرو، ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آئیے آپ کو سمجھ مصلی رسول کیا ہے۔ اس نے جب جا کے صدر ایوب کو بتایا نا تو اس کے 14 طبقی روشن ہو گئے۔ اس نے کہا تم تو کیا کہتے تھے، یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ تو بات ہی کچھ۔ جب ان اولیاء کی سیرت بندہ پڑھتا ہے نا تو یقین جانے بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا 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 ان کو اللہ کریم نے ان پہ فضل فرما رکھا ہے۔ اتنی اونچی ہستی ہیں، کون؟ گھمگول شریف۔ مصلی سے کیونکہ آپ کی مجھے بات یاد آئی کہ یہ مصلی رسول ہے، یہ مصلی رسول ہے، تو خدا کا خوف کیا جائے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا قانون آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے لیے کوئی بندہ جو رسول پاک کی شریعت کے خلاف چلے وہ حجت، اب یہ مت سمجھا کریں امام ہے، فاسق و فاجر ہے۔ اگر رسول پاک کی شریعت کے خلاف چلتا ہے تو فاسق و فاجر کی عزت کرنے سے رب کا عرش ہل جاتا ہے، اور ہم اس کو حجت بنا کے بیٹھے، ہم اس کو کوئی حجت نہیں ہے۔ حجت صرف مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے، وہ جہاں سے ملے اب بتبع وہی حجت ہے۔ بات تو ساری مصطفیٰ کریم کی ہے، بات تو ساری، دیکھا نہیں ابھی زندہ پیر نے کیا کہا صدر ایوب کو پیغام دیا، کہا جی بات تو ساری مصطفیٰ کی ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دے رکھی، ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے چلا رہے ہیں نظام، تمہیں کیا ہے؟ جن کے خزانے ہیں انہوں نے اجازت دے رکھی ہے، تم خام خامے درمیان میں خلل ڈالنے آ گئے ہو، تم خام خامے خلل۔ اور جیسے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا نا، وہ میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں عقیدت کے باب میں، تم خلل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ ہاں وہ آپ نے اسی طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ خلل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔ فرمایا تو کون ہوتا ہے؟ یہ میرا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اللہ نے انہیں اجازت دی، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ اب میرے دل نہ اس طرح میل ہو گیا، میں ایک بات اور بھی سناؤں گا، مجبور ہو گیا ہوں میں۔ آپ کے جانوروں میں نا ایک گائے یا ایک بھینس، اب وہ راویوں میں اختلاف ہے تاکہ جس نے جو پڑھا اس کو سمجھ آ جائے، وہ گم ہو گئی۔ وہ آپ نے کثیر جانور رکھے ہوئے تھے اور نوکر رکھے ہوئے تھے، اور آپ اپنے اوراد وظائف سے ٹائم نکال کے جانوروں کی خیریت معلوم کرنے جایا کرتے، بھینس، گائے، بکریاں، بھیڑ، حتیٰ کہ آستانہ شریف کے احاطے میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اب ان سے بھی حال دریافت فرمایا جائے گا۔ اور کتب میں آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب کسی جانور کو بھوک پیاس ہوتی نا، آپ جیسے پوچھنے جاتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہو، اب میں تو نہیں کسی جانور کے پاس جاتا ہاں بھی تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کی بولی نہیں سمجھتا۔ ان کو مصطفیٰ کریم نے یہ کرم کر دیا تھا کہ آپ بولیاں سمجھیں، آپ بولیاں تو جانور نہ اونچی اونچی بولنا شروع کر کہ حضور انہوں نے ہمیں پیاسا رکھا ہے، حضور انہوں نے ہمیں بھوکا رکھا ہے۔ آپ جو نوکر آپ نے رکھے تھے ان کو بلاتے اور سختی کے ساتھ ڈانٹتے، تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ جانور کیوں بھوکے ہیں؟ یہ جانور کیوں پیاسے ہیں؟ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو آپ کے جانوروں میں سے اچھا خاصا دودھ دینے والی گائے یا بھینس جو بھی ہے وہ چوری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید شاگرد خاص حضور وہ اپنی چوری ہو گئی، آپ چپ رہے۔ اگلے دن حضور چوری ہو گئی، چپ رہے۔
پھر وہ بندہ وقتاً فقتاً ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن آپ بالکل، میں وہ طویل ہے، میں صرف اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مصلی رسول سے میں مجبور ہوا کہ چلو ایک کرامت آپ کی اور ہی صحیح، اور ظاہر ہے انہی نیک لوگوں کا صدقہ ہم چل رہے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو حقیقی علماء ہیں، بعمل علماء، رسول پاک کی سیرت کے پیکر علماء، وہی اولیاء ہیں، اور انہی کے صدقے سے یہ دنیا کا نظام چل رہا، انہی کے صدقے سے دنیا، پھر ہر ولی کا اپنا اپنا مرتبہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ وہ بندہ بھی لگا رہا، آپ نے بھی خاموشی اختیار فرما لی، 1 سال وہ بندہ کہتا رہا، لیکن آپ نے کبھی بھی جواب میں کوئی جملہ ہی نہیں فرمایا، چپ۔ 1 سال جب پورا ہوتا ہے نا، وہ بندہ پھر کہتا ہے حضور آپ نے اس کا کچھ کیا نہیں۔ فرمایا ایسے کرو، پولیس والوں کو کہو فلاں جگہ پہ نا وہ ہمارا جانور بیچا جا رہا ہے، پہلے پولیس سے رابطہ کرو اور پھر وہاں پہنچو، وہی جانور آج بیچا جا رہا ہے اس کو لے آؤ۔ سال تک خاموشی، غریبوں کو دھکے دینے والوں، غریبوں کی عزت نہ کرنے والوں، غریبوں کو معاشرے کا سب سے گھٹیا فرد سمجھنے والوں، اور گویا غربت ان کے لیے کوئی ذلت کا نشان بنا دی گئی، وہ سارے کان کھول کے سنے جنہیں مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض پہنچتا تھا، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضوری والے ہیں، ان کے ہاں غرباء کا مقام کتنا ہے۔ پھر پوچھا نا، بندہ گیا پولیس سے رابطہ کیا، متعلقہ جگہ پہنچے تو جانور کی خرید و فروخت شروع تھی۔ پوچھا حضور سال ہو گیا تھا آپ چپ تھے، سوال تو میں ایک ہی کرتا رہا، آج کیوں بولے ہیں؟ فرمایا یار تمہیں نہیں پتا تھا، تمہیں جس نے چوری کی تھی نا وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر دودھ نہیں تھا بچوں کا، اس کے گھر مکھن کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، آپ کے یہ جملے، اس کے گھر لسی نہیں بنتی تھی، تو میں نے کہا چلو غریب آدمی ہے ہمیں کیا ہونا، اس کے گھر کا سسٹم تو چل رہا ہے، میں تو اس لیے چپ رہا کہ ایک غریب کا گھر تو اس کے بچے دودھ پیتے ہیں، اس کے گھر مکھن تیار ہوتا ہے، اس کے گھر لسی تیار ہوتی ہے، میں نے کہا چلو غریب کا سسٹم، اب تمہیں تو ان باتوں کا پتہ نہیں، تو سال ہو گیا ہر روز ہی تو نے یہی کہنا ہے جو حضور اس کا کچھ کیا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر آپ کوئی بات شیخ کو کرتے ہیں اور اس سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حکمت ہے، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے شیخ کے۔ فرمایا تجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تجھے کیا کہتا، تو حضور پھر آج کیوں بتایا؟ فرمایا آج اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، آج اس نے میرے جانور کو بیچنے پہ باہر لے آیا، حالانکہ میں نے اس کو بیچنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، مالک تو میں ہی ہوں، میں نے تو دیا تھا غریب کے گھر کا نظام چلتا رہے، آج اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا، وہ بیچنے آیا، میں نے کہا اب نہیں دوں گا، میں اپنا جانور واپسی لینے لگا، تو تبھی تجھے کہا جا فلاں جگہ خرید و فروخت ہو رہی۔ یہ تو مصطفیٰ کے در دولت پہ پلنے والوں کی نگاہ کا فیض ہے کہ وہ دور و نزدیک کو یکساں ملاحظہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کو یکساں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ اس کو اس کا مالک ایک دو لقمے اور پوری وفاداری سے، اور تو کتنی نعمتیں کھاتا ہے اپنے رب کی، کھا کھا کے تو تھک جاتا ہے، بچی پڑی ہے گن نہیں سکتا۔ فرمایا تو نے کبھی اپنے مالک کا حق ادا کی؟ اب یہاں کیا مراد ہوگا مالک کا حق ادا کرنے سے؟ کہ جن جن کاموں کا کرنے کا رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کرنے میں ہی فرما برداری ہوتی ہے نا، جن کاموں سے روک دیا ان سے رکنے میں ہی۔ فرما تو عجیب بندہ ہے، وہ کتا ہو کے تھوڑا سا کھا کے پوری تعمیل کرتا ہے اپنے مالک کی، اور تو انسان ہو کے، یہ ذبح کے لیے یہ جملے کافی تھے، وہ کتا ہو کے تھوڑے سے لقمے کھا کے اپنے مالک کے ساتھ پورا وفادار ہے، تو انسان ہو کے اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے نعمتیں نہیں مالک ختم ہونے دیتا، اور تو کتنا وفادار ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی قوم کو بتایا تھا، اور علماء کے توسل سے آج ہم تک بھی آپ کی یہ تبلیغ پہنچی ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی عقل سے نواز دے
کہ ہم بھی صرف عقل ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار وہ جانور ہو کے اتنا کچھ کرتا ہے اور اس کو اتنا دیا بھی نہیں جاتا، ہم انسان ہو کے رب کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں پھر بھی اپنے مالک کے نافرمان نہیں رہے، تو پھر یہ حق نہ ادا ہوا۔ فرمایا تو نے پھر اپنے رب کا شکر ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، جو اللہ والے کام ہیں، صراط مستقیم والے کام ہیں، خدا را خود بھی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی ذہن دو، پیار محبت سے اگر آپ اپنا نظام درست کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر والے آپ کے تعلق دار ہیں، آپ ان کو ذہن دیں گے، ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آج نکال ان کو سمجھ آ ہی جائے گی۔ آپ کا کام تو ہے دستک دینا، آگے رحمت کی بارش برسانا تو مصطفیٰ کے رب کا کام ہے نا، دستک تو دینا، ہم دیکھیں پھر کیسے رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک فرامین عالی شان اور جتنے بھی بعمل علماء اولیاء عظام ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت اور ان کی پیاری سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خصوصاً جس ہستی کے توسل سے مصلی رسول کی کچھ اہمیت آپ کے سامنے رکھی، زندہ پیر گنگول شریف، اللہ تعالیٰ ان کے مزار شریف پہ اپنی لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ الصلاة